بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، اس اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب کی نظم نمبر 9، جس کا عنوان ہے فلسفہ اور جس کے شاعر ہے محمد اقبال۔ یہ ریویژن نظم ہے ہماری، اس سے پہلے نظم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم ریویژن کریں گے۔ تو علامہ اقبال کا ایک شعر عرض ہو کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آئیے اس نظم کے جو شاعر ہیں ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ نام محمد اقبال اور تخلص اقبال کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کی پیدائش عیسوی سن 1877 سیالکوٹ میں ہوئی اور آپ کی وفات عیسوی سن 1938 میں ہوئی۔ علامہ اقبال کی جو مشہور تصانیف ہے اس میں علم الاقتصاد، اسرار خودی، پیام مشرق، بانگ درا، جاوید نامہ، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ہے۔ آئیے اب ہم نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ افکار جوانوں کے خفی ہو کہ جلی ہو، افکار جوانوں کے خفی ہو کہ جلی ہو، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے، اور الفاظوں کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، الفاظوں کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، گواس کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے، پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوں سے، پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوں سے، وہ عقل کے پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے، اور جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گوہر سے، یا مردہ ہے یا نزا کی حالت میں گرفتار، یا مردہ ہے یا نزا کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے۔ آئیے اب ہم ایک ایک اشعار کو پڑھ کر اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ پہلا شعر ہے کہ افکار جوانوں کے خفی ہو کہ جلی ہو، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے۔ تو اس خفی کے معنی ہوتے ہیں چھپے ہوئے، پوشیدہ، اور جلی کے معنی ہوتی نمایاں، ظاہر۔ افکار فکر، غور و فکر، دل و دماغ کی الجھنیں، اس کو ہم افکار کہیں گے۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو کالج کے نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے ان کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کالج کے جوانوں، تمہارے جو افکار ہے، تمہارے غور و فکر، تمہاری الجھنیں، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو لیکن ایک مرد قلندر کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہے نا۔ جو مرد قلندر کی نگاہ سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جو بھی الجھنیں اور نوجوانوں کی جو الجھنیں اور جو غور و فکر ہے ان کا ہے تو وہ مرد قلندر کی نظر سے چھپے ہوئے نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ان کے لیے وہ ظاہر ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی، معلوم ہے مجھ کو کہ تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ میں علامہ اقبال کہہ رہے کہ کالج کے مغرب زدہ مسلمان، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو کس قسم کی تشخیص پیچ و خم میں تشخیص آمیز اور الحاد انگیز خیالات میں مبتلا ہے۔ تیرا دماغ شکوک اور شبہات کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، کیونکہ میں خود جب کالج میں کافروں کے مقرر کردہ نصاب تعلیم کا مطالعہ کر رہا تھا تو اسی قسم کے ناپاک اور غیر اسلامی خیالات کا شکار رہتا تھا، ہے نا۔
علامہ اقبال یہاں خود کی مثال دے رہے کہ معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. یعنی جب علامہ اقبال آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائی کرتے تھے، جبکہ انہوں نے بات بتائی ہے کہ اے مغرب زدہ مسلمان، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو کس قسم کے پیچ و خم میں اور غور و فکروں میں اور خیالات میں مبتلا ہے. تیرا دماغ شک و شبہات کی آمیزگاہ بنا ہوا ہے، اور مجھے بھی خود یہ چیزیں میرے پر بھی گزری ہے کہ میں جب کالج میں تھا تو کافر ہو کے جو مقرر کردہ نصاب تعلیم کا مطالعہ کر رہا تھا تو اسی قسم کے ناپاک اور غیر اسلامی خیالات کا شکار رہتا تھا. اس کے بعد اشعار نمبر 3 کہ الفاظوں کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. الفاظوں کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. غواص کہتے ہیں غوطہ لگانے والا جو سمندر میں سے موتیاں نکالتا ہے، ہیرے جواہرات سمندر میں غوطہ لگا کر وہ سمندر کی گہرائی سے ہیرے جواہرات اور موتی اور صدف نکالتا ہے. صدف کے معنی تو سیپی جو سمندر کے تہہ میں ہوتی ہے، اور اس کو پھوڑو تو اس میں سے گوہر ایک ہیرا جیسا نکلتا ہے. یا مراد الفاظوں کا لیا ہے، اور گوہر جو صدف کو جب پھوڑتے ہیں تو اس میں سے جو موتی جو ہیرا گوہر نکلتا ہے قیمتی، اس کو گوہر کہتے ہیں، یا مراد معنی کے لیے گئے. تو علامہ اقبال کہہ رہے کہ لیکن عقل مند آدمی جو ہے وہ کبھی بھی لفظی بحث نہیں کرتے. جو عقل مند آدمی ہوتے، انسان ہوتے، وہ کبھی بھی لفظی بحث نہیں کرتے. ان کو تو معنی سے علاقہ ہوتا ہے، ان کو تو معنی سے مطلب ہوتا ہے، نہ کہ لفظ سے. جس طرح غوطہ خور، انہوں نے مثال دی ہے کہ جس طرح غوطہ خور اگر صدف کی تلاش کرتا ہے لیکن اس کا مقصد صدف نہیں بلکہ گوہر ہوتا ہے. بھلے وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے صدف تلاش کرنے کے لیے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گوہر پانا، کیونکہ صدف کے اندر ہی گوہر ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میں صدف کو پالوں گا تو مجھے گوہر مل جائے گا. تو اس کے لیے ایک عقل مند انسان بھی بے فائدے کی اس میں بحث میں نہیں پڑتے الفاظوں کی، اور اپنا جو مقصد ہوتا ہے اس کا جو وہی اس کے مطابق ہی وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی وہ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. فالتو کی بحث نہیں کرا کرتے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں. چوتھا اشعار ہے کہ پیدا ہے فقط حلقۂ ارباب جنوں میں. پیدا ہے فقط حلقۂ ارباب جنوں میں، وہ عقل کے پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے. وہ عقل کے پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے. اس شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے کہ پس اگر تجھے معنی کی آرزو ہو، اے مسلمان نوجوان، اگر تجھے معنی کی آرزو ہو یعنی حقیقت سے آگاہ ہونے کا شوق ہو، تو وہ عقل پیدا کر جو شعلہ اور شرر میں تمیز کر سکے. اور یہ عقل کتابوں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ ارباب جنوں صاحب عشق کی مجلس کا رکن بننے سے حاصل ہو سکتی ہے. یعنی علامہ اقبال مسلمان نوجوان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو حقیقت سے آگاہ ہونے کا شوق ہے، تیرے دل میں تڑپ ہے، اور تو ایسی عقل پیدا کر کہ جو شعلے میں اور شرر میں، اچھے برے میں، ہے نا، ظاہر اور باطن میں، ہے نا، یہ سب چیزوں میں، صحیح غلط میں، یہ سب چیزوں میں تمیز کر سکے. ایسی عقل پیدا کر. اور ایسی عقل کتابوں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ ارباب جنوں یعنی کہ جو صاحب عقل لوگ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو ہم سے زیادہ تجربے کار لوگ ہیں، متقی، ان کی مجلس میں ان کی مجلس کا حصہ بننے سے یہ سب چیزیں تجھے حاصل ہوگی. ایسے کتابی علم میں سے حاصل نہیں ہوگی. اس کے بعد شعر نمبر 5 جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل. جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابند گوہر سے. معنی پیچیدہ کے مطلب ہے الجھے ہوئے معنی، الجھے ہوئے مطلب، اور تابند گوہر چمکتا ہوا موتی، ہے نا. معنی پیچیدہ یعنی الجھے ہوئے معنی، الجھے ہوئے مطلب، اور تابند گوہر چمکتا ہوا موتی. تو علامہ اقبال اس شعر میں کہہ رہے کہ جب تجھے وہ عقل حاصل ہو جائے گی جس عقل کو اصطلاح میں نور قلب کہتے ہیں،
تو پھر تیرا دل جس فلسفے کی تصدیق کر دے بس وہی صحیح اور موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور جس عقلی مسئلے کی تصدیق نہ کرے وہ غلط ہے بلکہ محمل ہے، بیکار ہے۔ اس کے بعد آخری جو شعر ہے، چھٹا شعر کے، یا مردہ ہے یا نزا کی حالت میں گرفتار، یا مردہ ہے یا نزا کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے۔ علامہ اقبال کہہ رہے کہ یاد رکھ اے نوجوان کہ جو فلسفہ خون جگر سے نہ لکھا جائے، یعنی جس فلسفے کو دل کی تائید حاصل نہ ہو، وہ یا تو مردہ ہے یا قریب الموت ہے۔ نزا کی حالت میں بولتے ہیں نا کہ نزا کا وقت یعنی موت کے قریب ہے، بالکل یا تو وہ مردہ ہے یا موت کے بالکل قریب ہے، قریب الموت ہے، یعنی وہ کسی توجہ کا مستحق نہیں ہے، بالکل غلط ہے اور گمراہی کا باعث ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کا دل یا نور ایمانی فلسفے کی صحت کی کسوٹی ہے، یعنی صحیح فلسفہ وہ ہے جس کی صحت کی تصدیق دل کر سکے، جیسے کہ قلب اقبال، یعنی کوئی چیز اگر صحیح ہے غلط تو ہمارے دل نے اس کو بتا دینا، تو دل میں محسوس ہو جانا چاہیے ہمیں کہ بھئی یہ چیز بہت غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے، ہمارے دل نے اس کو تسلیم کرنا چاہیے صحیح غلط کو۔ آج ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، سب ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہمارا دل خود پہچان نہیں پا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، یا یہ حلال ہے جائز ہے ناجائز ہے نا، ہمارا دل خود اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہے۔ تو مومن کا دل ایسا ہونا چاہیے نور ایمانی کا فلسفہ کہ ہر کسوٹی پر صحیح اتر سکے، کھرا اتر سکے، اور ہر فلسفے کی صحت کی تصدیق وہ کر سکے کہ بھئی یہ سچ ہے یہ غلط ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ چیز کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے۔ ایک مومن کا دل ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت نظم علامہ اقبال کی یہاں مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔